السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین کے حیران کن معجزات کے بارے میں بتائیں گے، تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس ذکر میں کچھ اہم راز پوشیدہ ہیں۔ توحید کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس ذکر کے بارے میں اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذکر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہر قسم کی الوہیت کا انکار، ہر قسم کی غیر خدائی طاقت کا انکار، ہر قسم کی غیر خدائی غلامی کا انکار، اور ہر قسم کی غیر خدائی بھروسہ کا انکار، ہر قسم کی غیر خدائی توکل کا انکار، گویا کائنات میں خدا کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی اور ذات کے مستقل اثر کا انکار کرنا۔ دوسرا حصہ یعنی الا اللہ، یعنی الوہیت صرف ایک ذات اللہ سے مخصوص ہے۔ ہماری ساری امید اسی کے ساتھ ہیں، ہم اسی کے کائنات میں مکمل طور پر موثر مانتے ہیں۔ وہ جو چاہے گا اسی نے ہم کو ہر نعمت عطا کرنی ہے، وہ ہم کو ابھی تک سرفراز کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو مانگا وہ بھی دیا۔ ہم نے اس کا حق ادا کیا پھر بھی دیا، اس کا حق ادا نہ کیا پھر بھی دیا۔ لیکن خاص نعمتیں خاص لوگوں کو عطا ہوتی ہیں جو اس کے بندے بن کر اس کے طریقے پر مانگے۔ اس نے بتایا کہ ایسے مانگو کہ ہم نے سر تسلیم خم کیا اور مانگا تو اب شک کیوں، وہ پہلے سے زیادہ دے گا، مگر شرائط کے ساتھ۔ اگر ہمارے نقصان میں ہوگا تو ہرگز نہیں دے گا، اگر مسلط میں ہوگا تو ضرور دے گا۔ الملک، کیونکہ یہ صفت اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کا وہ مالک ہے۔ خدا کی یہ صفت یعنی آسمان و زمین اور کائنات کی ہر نعمت کا وہ مالک بھی ہے اور سلطان بھی، یعنی اس کے قبضے قدرت میں، لہذا جس کی قدرت میں ہوتا ہے وہ وہی دے سکتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے، اور مانگا بھی مالک ہی سے جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ الحق، اس کا مطلب بیدار حق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ سب زوال اور فنا پذیر ہیں، لیکن خداوند حق ہے، یعنی ہمیشہ حق اور عدالت ہے۔ مبین، اور اللہ کی حقانیت اور عدالت ہمیشہ روشن ہے اور واضح ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ خداوند حق کے ساتھ دے گا، ناک نہیں دے گا۔ مخلوقات میں نعمت کی ادائیگی کا حصول قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ جو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو زیادہ کرے گا، جو کفران نعمت کرے گا اس کو بھی دے گا، لیکن آخرت میں اس کو عذاب ہوگا۔ اگر کوئی رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یا اگر کسی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا اگر پھر کسی کی آمدن بہت کم ہے اور اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، آپ نے اس کو صبح شام 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی رزق میں، اگر آپ کو رزق میں تنگی ہے، یا آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کی آمدن بہت کم ہے، تو آپ نے اس کو صبح اور شام 100 مرتبہ کرنا ہے، اور اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز میں جو درود آتا ہے اس کو پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ تک ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچتی رہے اور آپ کا ہمارا ساتھ اس طرح آگے چلتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ساتھ میں ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔